ہمارے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو گوشت سے بنایا گیا ہے اور جناب آدم کو مٹی سے، تو یہ معاملہ کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے اور بہت دلچسپ سوال ہے۔ اب قرآن میں تو یہی کہتا آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور پھر احادیث کے اندر پھر اس کی تفصیلات ہے کہ ان کا ایک پتلا بنایا گیا اور بہت عرصے تک مٹی سے بنا کے، اور وہ گوندا گیا بہت عرصے تک رہا، پھر وہ روح اور پتہ نہیں ساری چیزیں ہیں۔ جی جی، تو وہ حدیث بھی مجھے یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہاں۔ تو حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گوشت پوش سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہر انسان جی جی، مٹی ہی سے پیدا ہو رہا ہے اور مٹی ہی میں واپس جا رہا ہے۔ ہاں، یہی کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنایا گیا اور مٹی میں ہی جائے گا۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں ہم تمہیں دفن کریں گے، لوٹا دیں گے، اور اسی زمین سے دوبارہ تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ بے شک۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے آیت کا نمبر معلوم نہیں ہے، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ضربت لگی ہے سر پر، جی جی، تو آپ وہاں سے مٹی اٹھا کے زخم پہ ڈالتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے۔ خیر، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مٹی سے انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ بات یہ کہ ہمارے زمین جو ہے، زمین اور آسمان جو ہے یہ ہمارے، جی جی، ہماری خلقت کا سارا مادہ اسی زمین و آسمان کے اندر موجود ہے۔ سورہ ذاریات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو بیسیکلی ہماری جتنی بھی رزق ہم کھاتے ہیں، غذائیں کھاتے ہیں نا، جی، وہ سب زمین سے حاصل ہوتی ہیں، صحیح بات ہے۔ اور وہ زمین میں آتی ہیں آسمان سے۔ مطلب جیسے نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، مختلف جیسے گیسیں ہیں، یہ فضا کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور پھر ایک لمبے پروسیس سے گزر کر یہ زمین تک پہنچتی ہیں، کبھی بارش کے ذریعے اور ذرائع سے۔ اور زمین، درخت جتنے ہیں، پودے ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان درختوں کی جڑوں کے اندر نائٹروجن فکسر بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ جی، وہ اس نائٹروجن کو جو ہم ڈائریکٹ کھا لیں تو شاید انتقال پر ملال ہو جائے، صحیح بات ہے، تو اس نائٹروجن کو ہمارے لیے قابل استفادہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ وہ اسی طرح دوسری گیسز ہیں، اور پروٹین ہے، لحمیات ہیں، وائٹامنس ہیں، یہ سب زمینے میں پائے جاتے ہیں۔ گوشت ہے، مطلب لحمیات کا مطلب گوشت، پروٹین ہمیں گائے سے، جانوروں کے گوشت سے حاصل ہوتا ہے۔ جانور درختوں کے مطلب کانٹے کھا کے زندہ رہتے ہیں، پتے کھا کے زندہ رہتے ہیں، ہمارے لیے دودھ بناتے ہیں، ہمارے لیے گوشت تیار ہوتا ہے۔ تو وہی گوشت، وہی دودھ، وہی پھل، سبزیاں، پانی، یہ سب چیزیں مل کر ہمارے لیے سامان حیات فراہم کرتی ہیں، اور ہمارے خون کا ایک ایک سیل اور ہماری باڈی کا ایک ایک سیل زمین سے آنے والی تمام چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بے شک۔